إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج ہم ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں ان کو بہت مدد ملی اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کا بار اٹھانے سے پہلے بہت سخت انسان مانے جاتے تھے، بہت تیز تن مانے جاتے تھے، اور آپ کا جو سوبھاؤ تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈر بیٹھا ہوا تھا، اور آپ سے لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے. مگر یکایک اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں وہ دیکھ کر کے لوگ خوش ہوئے. لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی توقع نہیں تھا اور امید نہیں تھی کہ آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آئیں گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بہت زیادہ تھا. آپ اتنا زیادہ ڈرتے تھے اللہ رب العزت کی پکڑ سے کہ ہر بار اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے، خود ہی اپنا حساب کتاب کیا کرتے تھے. آپ اپنے اعمال کو تولا کرتے تھے، کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے، کس عمل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور کس عمل کی وجہ سے لوگ خوش ہیں، اور کون سا وہ عمل ہے جو قرآن کے مطابق اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی باتوں کے مطابق ہے. آپ کہا کرتے تھے کہ آگ کو یعنی کہ جہنم کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی بہت زیادہ تیز ہے، اس کی گہرائی بہت اندر تک ہے اور اس میں بہت زیادہ دنوں تک رہنا پڑے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وجہ سے کہا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جاتا ہے اور جہنم کی سزا سنا دیتا ہے تو جہنم کی سزا پانے کے بعد لوگ جب وہاں داخل ہوں گے تو یہ سوچنا بیکار ہے کہ وہ پل بھر میں وہاں سے نکل جائیں گے یا وہاں کی جو سزا ہوگی وہ قابل برداشت ہوگی. وہ اتنی زیادہ سخت سزا ہوگی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیز دیجیے جو میری بیٹیوں کے لیے اور میری بیوی کے لیے مددگار ثابت ہو. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے التجا کر رہا ہوں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، آپ کی پکڑ ہوگی اس بارے میں. تو اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گئی. اور پھر آپ نے اس بات کا حکم دیا کہ اس دیہاتی کو اپنا کرتا دے دیا جائے، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے آخرت میں حساب نہ دینا پڑے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حساب کتاب کا کتنا زیادہ ڈر بیٹھا ہوا تھا. آپ کو آخرت کا خوف دلانے کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ آپ کے سامنے اس دن کا ذکر کر دیا جائے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ذکر کر دیا جائے تو آپ فوراً رونے لگتے تھے، اور جو کوئی بھی آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا تو آپ وہاں روئے بغیر نہیں رہتے تھے. تو یہ حال تھا آپ کا، اور اس طریقے سے آپ نے شروعات کی اپنی خلافت کی. اور جب تک آپ نے خلافت کی آپ کا حال ایسا ہی تھا. آپ کے اندر اتنا زیادہ اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے حساب کتاب سے ڈرا کرتے تھے. آپ
بارہا یہ بات کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، تم لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے اس سے پہلے ہی تم لوگ اپنا حساب کتاب لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خود اپنا جائزہ لو، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق تولو، جانچو، پرکھو۔ آپ اس دنیا کے بارے میں ایک الگ ہی سوچ رکھا کرتے تھے۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو، اور اس کے لیے آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو یا اس جگہ سے گزر رہے ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 2333۔ آپ اس دنیا کے بارے میں مزید یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کا کوئی بھی وقات اور کوئی بھی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا کی اللہ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ آپ کو عورتوں کی اتنی فکر رہا کرتی تھی کہ کسی بھی عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ ایک ایسی عورت کی تیمارداری کیا کرتے تھے جو معذور تھی، جو پیرالائز تھی اور وہ خود اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ان کے پاس جاتے، ان کی گندگیوں کو صفا کرتے، ان کے لیے کھانا بناتے، تیار کرتے، ان کو کھلاتے اور پھر اپنے گھر واپس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا روز کا معاملہ تھا اور آپ ہمیشہ اس عورت کی خدمت کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے جو کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتی ہے، تو خود آپ خلیفہ ہو کر کے، لیڈر ہو کر کے بھی اس کام کو کیا کرتے تھے اور اس کام کو نبھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ہیوملٹی کی اور آپ کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ بیت المال سے کچھ بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اور کچھ بھی اپنے لیے استعمال کرنا لوگوں کی اجازت کے بغیر حرام سمجھا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ کے غلام نے آپ کو ایک دودھ پیش کیا۔ آپ نے اس دودھ کو اپنے زبان میں لیتے ہی اسے ناپسند کیا اور کہا کہ تیری بربادی ہو، یہ تو نے کون سا دودھ لا کر کے مجھے پلایا ہے، جبکہ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اس اونٹنی سے ہی آپ کو ہمیشہ دودھ لا کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ مگر جب آپ نے غلام سے دریافت کیا تو غلام نے جواب دیا کہ جو آپ کی اونٹنی ہے اس کے بچے نے سارا دودھ پی لیا تھا، تھن خالی ہو گیا تھا، اسی لیے بیت المال کی ایک اونٹنی سے یہ دودھ لا کر کے آپ کو دیا ہے۔ تو اتنا سننا تھا کہ آپ بہت پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم آگ کا گولا مجھے کھلانا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت لی کہ آپ اس دودھ کو پئیں۔ وہاں موجود لوگوں نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی اور آپ کے لیے وہ چیز حلال ہو گئی، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے بہت زیادہ محبت اور عزت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اور کتنی عزت اور کتنا احترام ان کو دینا چاہیے، اس کی مثال پیش کر کے گئے ہیں۔ آپ ہمیشہ حضرت علی کو آگے رکھا کرتے تھے، آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ کے اندر اتنی زیادہ اہمیت تھی اہل بیت کی کہ ان کی تعظیم کے لیے اور ان کی عزت کے لیے آپ بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند تھے۔ آپ نے امہات المومنین کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ کچھ بھی اچھا آپ کو ملتا یا آپ کچھ بھی اچھا کھانے والے ہوتے تو پہلے ہی آپ اس میں سے کچھ حصہ امہات المومنین تک پہنچا دیا کرتے تھے، ان کو اس کا کچھ حصہ دیا کرتے تھے۔ اور امہات المومنین میں بھی سب سے زیادہ عزت آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ احترام آپ ان کی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور احترام کو دل میں زیادہ رکھا کرتے تھے اور ان کے لیے زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ باقی امہات المومنین کے مقابلے میں آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اتنی زیادہ عزت آپ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام کے لیے آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، آپ ان کے مشیر خاص میں سے تھے۔ ہر بڑے بڑے معاملات میں آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کہیں باہر جانے والے ہوتے تو اپنی جگہ پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کر جایا کرتے تھے۔
آپ کے اوپر پورا بھروسہ آپ کو تھا اور بہت زیادہ عزت آپ کی کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کر دی، اور جب وہ شکایت کی گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا، اور آپ نے دونوں کو ساتھ بٹھایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو الحسن، تم دونوں ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا، ان کو کوئی چیز ناگوار گزری۔ پھر آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے تمہیں تمہارے مد مقابل کے ساتھ برابری کر دی؟ تو اس بات پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ہماری برابری نہیں کی، جبکہ آپ نے مجھے ابو الحسن کہا جو میری کنیت ہے، آپ نے مجھے میری کنیت سے پکارا اور آپ نے مجھے عزت دی، مگر جو میرے مد مقابل ہے آپ نے اسے اس کے نام سے پکارا، تو یہاں پر یہ برابری نہیں ہوئی۔ تو اس کے جواب میں آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس سرزمین میں مت رکھنا جہاں ابو الحسن نہیں۔ اپنے انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا، وہ دل جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر بھرا ہوا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے آپ سے بات کرنے سے بھی، آپ کے سامنے باتوں کو رکھنے سے بھی، آپ سے سوال کرنے سے، مگر آپ کے انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے اندر آپ کی محبت، آپ کی عزت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ لوگ آپ سے قریب ہونے لگے تھے، آپ کے سامنے اپنی فرمائشیں رکھنے لگے تھے اور اپنی ضروریات کو آپ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ صحیح فیصلہ لیں گے۔ لوگ اپنے معاملات میں جب بھی نا اتفاقی ہوتی، چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو یا گھر پریوار والوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی ہستی کے ساتھ ہو، تو اس معاملے کو لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے وہاں فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا جو چینج دیکھا گیا وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے اپنے دل کو نرم کیا تھا۔ اللہ کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے اور اللہ کی پکڑ کے ڈر سے آپ نے اپنے دل کو نرم کیا، اس کو اتنا جھکا دیا اللہ کے سامنے میں، اتنا زیادہ اس کو نرم کر دیا کہ پھر لوگ آپ کے چاہنے والے بن گئے اور آپ سے محبت رکھنے والے اور کھل کر کے آپ کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرنے والے بن گئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے دور کی تھی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کیا، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا، اور ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ نے جس اخلاق کا سہارا لیا وہ اخلاق ہمارے لیے بہت بڑی رہنما ہے۔ اگر ہم بھی اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اسی اخلاق کا سہارا لیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اور ہمیشہ اپنے دل کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت اور امہات المومنین کا احترام رکھیں اور اپنے دل میں ہمیشہ اسے سجائے رکھیں، کیونکہ یہ وہ پریوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اس پریوار کو اللہ رب العزت نے باقی پریوار کے اوپر فوقیت عطا کی ہے، اسی لیے تو ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، انہیں پورا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے، یہاں جو اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔